میں سچ کہہ رہی ہوں ریان، اس لڑکے نے مجھے بہت مارا ہے، انزش نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ مجھے اس لڑکے پہ بہت غصہ آیا۔ میں نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ کے اس کی شرٹ پھاڑ دی، پھر اسے مارنے لگا۔ وہ لڑکا کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن میں اندھا دھند اسے مارے جا رہا تھا۔ کئی اسکول کے لڑکوں نے مجھے روکا، ورنہ شاید میں اسے لہو لہان کر دیتا۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور انزش 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے اپنے سینے پہ اس لڑکے کے ناخنوں کی کھرونچیں پڑی تھیں، لیکن مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، بس انزش کی پرواہ تھی۔ اسے کوئی تکلیف دینے والا وہ ہوتا کون ہے؟ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ مجھے ایک جنونی لڑکا بھی سمجھ سکتے ہیں، مجھ سے انزش کے آنسو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ میرا اور انزش کا گھر برابر میں تھا، وہ میری ماموں ذات تھی۔ ہمارا ملنا جلنا بہت تھا، ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، ٹیوشن بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ 2 بہنیں تھیں، اور میرا ایک بھائی اور ایک بہن مجھ سے بڑے تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور حد سے زیادہ ضدی بھی تھا۔ بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، خود کو انزش کی حفاظت کرتے ہوئے ہی پایا تھا۔ ہم ساتھ کھیلتے تھے، اور پھر اسے کوئی کچھ بھی کہتا تو میں سامنے والے کو مارنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا بس وہ صرف مسکرائے۔ وہ بہت معصوم تھی، ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ وہ بہت جلد گھبرا جایا کرتی تھی، کہتی تھی حیان جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، اور میں کہتا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میری اور اس کی عمر میں بس 2 سال کا فرق تھا۔ آج بھی جب ہاف ٹائم ہوا اور میں اپنی کلاس سے باہر آیا تو میں نے انزش کو روتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اس کے پاس آیا تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا انزش کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ۔ اس کے ہاتھوں پہ ناخنوں کی کھرونچیں دیکھ کے میں گھبرا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا یہ کس نے مارا ہے؟ کہنے لگی وہ جو میری کلاس میں پڑھتا ہے نا، فہد، اس نے مارا ہے۔ یہ سن کے سامنے کھڑے فہد کو میں نے گریبان سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ میں اندھا دھند اسے مار رہا تھا۔ وہ تو لڑکوں نے، اسکول کے ٹیچرز نے، یہاں تک کہ پرنسپل نے آ کے مجھے ڈانٹا، مجھے روکا تو میرے ہاتھ رکے، ورنہ شاید میں اس چھوٹی سی عمر میں اس لڑکے کا حشر بگاڑ کے رکھ دیتا۔ اس کے بعد سب انزش سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ میں مارتے ہوئے بالکل جنونی ہو جاتا تھا۔ بہرحال اسکول کا دور ختم ہو گیا۔ انزش نے آگے میڈیکل پڑھنی تھی، مجھے بزنس میں دلچسپی تھی، اس لیے ہم دونوں کی راہیں الگ الگ ہو گئیں، لیکن روزانہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ پہلی بار جب اس نے کالج جانا تھا تو وہ میرے بغیر بہت گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ ویسے بھی گرلز کالج ہے۔ وہ کہنے لگی تم میرے ساتھ نہیں ہوتے تو میں انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں۔ حیان، مجھے لگتا ہے تمہارے بغیر میں بالکل نامکمل ہوں، زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے بغیر تو مجھے بھی اپنا آپ نامکمل لگتا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو، تم میرے پاس آ جایا کرو، مجھے ویسے بھی فائٹنگ آتی ہے، میں تمہیں اتنی سکھا سکتا ہوں کہ تم اپنی حفاظت کر سکو۔ وہ کہنے لگی وہ تو میں آ جاؤں گی، لیکن پھر بھی جو تم ہو وہ تم ہو۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے یا محبت کسے کہتے ہیں۔ میں ان باتوں کو زیادہ سوچتا نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ اگر انزش مجھے چند دن نظر نہیں آتی تھی تو مجھے کچھ ہونے لگتا تھا۔ میں کبھی اس بے چینی کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ کالج میں آتے ہی پہلا دن تھا جب وہ کالج سے واپس آئی تو سیدھا ہمارے گھر آئی۔ میری والدہ انزش سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میں بھی اسی وقت یونیورسٹی سے واپس آیا تھا۔ میں BBA کر رہا تھا، آگے مجھے اپنے والد کا بزنس سنبھالنا تھا، جیسے کہ فرقان بھائی کر رہے تھے۔ انہی دنوں میری بہن کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا، چند مہینے میں اس کی شادی بھی ہونی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو میں ابھی نہا کے ہی باہر آیا تھا، تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔
وہ یونیفارم میں ہی میرے کمرے میں آئی. مجھے دیکھ کے کہنے لگی حیان تم آ گئی انہی سے؟ میں نے کہا ہاں میں بھی آیا ہوں. وہ کہنے لگی مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کالج میں. تمہیں پتہ میری دوستی بھی ہو گئی. میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. اچھا بتاؤ تم نے کھانا کھایا؟ وہ کہنے لگی نہیں سیدھی یہیں آ رہی ہوں, تمہارے ساتھ کھاؤں گی. ویسے بھی پھپھو نے پلاؤ بنایا ہے. میں نے کہا چلو آؤ جلدی کھاتے ہیں کھانا. پھر ہم نے ساتھ ہی کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ہم باتیں کرتے رہے. پھر وہ اپنے گھر چلی گئی. میری والدہ کہنے لگیں کہ زینب کی شادی ہو جائے. میں سوچ رہی ہوں احمر کی منگنی انزش سے کر دوں. مجھے اپنی بھتیجی بہت اچھی لگتی ہے. احمر میرے بڑے بھائی کا نام تھا. یہ سن کے میرے ماتھے پہ بل پڑے. میں نے کہا احمر بھائی سے کیوں کرنی ہے؟ کیا ہو گیا امی آپ کو؟ انزش مجھے اچھی لگتی ہے. میں نے کہا انزش کی منگنی آپ نے کرنی ہے تو مجھ سے کریں, میں اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا. میری والدہ کہنے لگی تم ابھی چھوٹے ہو. میں نے کہا تو وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹی ہے. بہرحال میری والدہ نے میرا ہی رشتہ انزش کے لیے ماموں کے سامنے رکھا, جسے فوراً سے منظور کر لیا گیا. اور یہی طے پایا کہ جب ہم اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی. زینب کی شادی پہ ہی ہماری منگنی کی رسم بھی ادا ہو گئی تھی. احمر بھائی کو لندن سے جاب کی آفر آئی تھی, اس لیے زینب کی شادی کے بعد وہ لندن جا چکے تھے. میرے نام کی انگوٹھی پہن کے انزش بہت خوش تھی. خوش تو میں بھی بہت تھا کیونکہ مجھے وہ اچھی لگتی تھی. وقت یوں ہی گزرنے لگا. میں ساتھ ساتھ اپنی تعلیم پہ توجہ بھی دے رہا تھا, ساتھ ہی اپنے بابا کے آفس میں بھی جانے لگا. میری دلچسپی بزنس میں ہی تھی اور مجھے اپنے بابا کے ساتھ ان کی فرم کو آگے بڑھانا تھا. منگنی کے بعد وہ پورا 1 مہینہ تک ہمارے گھر نہیں آئی. کچھ تو میں بھی مصروف تھا, لیکن پھر بھی مجھے لگا تھا کہ آئے گی, اب آئے گی. لیکن جب وہ نہیں آئی تو پھر میں ماموں کے گھر پہنچ گیا. ممانی سے پوچھا کہ انزش کہاں ہے. وہ کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو, چلو واپس جاؤ اپنے گھر جاؤ. میں نے کہا کیا مطلب ہے ممانی جان؟ وہ کہنے لگی اب تم دونوں کی منگنی ہو گئی ہے. میں نے کہا تو؟ وہ کہنے لگی اب تم لوگ زیادہ نہ ملا کرو تو بہتر ہے, اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جب میری کچھ نہیں لگتی تھی, خالی ماموں ذات تھی تو ہم روز ملتے تھے. اب وہ میری منگیتر ہے اور آپ پابندیاں لگا رہی ہیں. ہرگز نہیں. میں نے منگنی اس لیے تھوڑی کی ہے کہ میں انزش کو دیکھنے کے لیے بھی ترستا رہوں. اس وقت میں کچن میں اپنی ممانی کے ساتھ ہی کھڑا تھا. وہ سلاد کاٹ رہی تھیں. میں نے کھیرا اٹھایا, منہ میں ڈالا. میں نے کہا کہاں ہے وہ, بتائیں نا. ممانی مسکرانے لگی. کہنے لگی وہ بھی مجھ سے یہی ضد کر رہی تھی, لیکن تمہارے ماموں نے سختی سے مجھے منع کیا ہے. جاؤ پہلے اپنے ماموں سے اجازت نامہ لے کے آؤ. میں نے کہا مجھے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. یہ کہتے ہوئے میں نے کھیرا پلیٹ سے اٹھایا اور ممانی کے منہ میں ڈال دیا. پھر میں سیدھا زینہ چڑھ کے انزش کے کمرے میں آیا. ہلکی سی دستک دی تو وہ کہنے لگی امی مجھے کھانا نہیں کھانا, آپ جائیں یہاں سے. بڑے غصے سے وہ بات کر رہی تھی. میں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے کے بل ختم ہوئے, لیکن غصے سے مجھے کہنے لگی بہت برے ہو تم حیان. میں نے کہا تم تو جیسے بہت اچھی ہو نا. وہ کہنے لگی تمہیں کیا پرواہ, 1 مہینے بعد تمہیں یاد آیا ہے کہ میں کزن کے ساتھ تمہاری کچھ اور بھی لگتی ہوں. میں ہنسنے لگا. میں نے کہا یہ شکوہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ تمہیں میں یاد نہیں آیا. وہ کہنے لگی امی نے منع کیا تھا اور بابا نے بھی. وہ کہتے ہیں کہ اب تم منگیتر ہو. اور پھر عطیہ نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک میری فیضان بھائی سے شادی نہیں ہوئی تھی ہم دونوں کے بیچ بھی میل ملاقاتیں بند کر دی گئی تھیں, بس فون پہ ہی بات ہوتی تھی, اور تم بھی حیان سے بس فون پہ بات کیا کرو. وہ مجھے اپنی بڑی بہن کے بارے میں بتا رہی تھی جس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے. میں کہنے لگا لیکن میں تو ایسی کسی پابندی کا قائل نہیں ہوں. مجھے تم نظر نہ آؤ تو مجھے کچھ ہوتا ہے, شاید اس لیے کہ ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا ہے. میری بات سن کے وہ شرماتے ہوئے نظر چرا گئی. میں نے کہا 3 سالوں میں میرا BBA کمپلیٹ ہو جائے گا اور بابا کا آفس میں جوائن کر چکا ہوں. کیا خیال ہے؟ میری بات سن کے وہ کہنے لگی نہیں حیان, MBBS میرا خواب ہے.
میں نے کہا یعنی کہ انتظار بہت لمبا ہے؟ ابھی تو تمہارا پری میڈیکل کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کے بعد MBBS، پھر ہاؤس جاب۔ اف لڑکی، مجھ پہ ترس نہیں آتا تمہیں؟ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی بالکل نہیں آتا۔ میں نے کہا اس کا ایک اور بھی حل ہے میرے پاس۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا شادی کر لیتے ہیں، پھر تم اپنی میڈیکل کی پڑھائی جاری رکھنا۔ وہ کہنے لگی نہیں، پھر تم مجھے پڑھنے تھوڑی دو گے۔ اور یہ شاید سچ تھا، شادی اور میڈیکل کو ایک ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل تھا۔ تمہیں نہیں پتہ کتنی ٹف پڑھائی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی پڑھائی کی باتیں چھوڑو، چلو آج لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اماں میرا سر پھاڑ دیں گی، اور اگر ابا آ گئے نا تو تمہیں نہیں پتہ میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شامت آ جائے گی۔ بہت سختی سے منع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ میں نے کہا تم تیار ہو جاؤ، ماموں کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ کہنے لگی حیان پلیز، بس تمہیں دیکھنا تھا دیکھ لیا میں نے، تم سے باتیں کرنی تھی کر لی، میں باہر نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا اچھا آئس کریم کھا کے آ جاتے ہیں، ماموں کے آنے سے پہلے تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگی پہلے امی سے پوچھو۔ میں نے کہا تم تو آؤ میرے ساتھ، پوچھ لیتا ہوں مومانی سے بھی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ مومانی نے بہت منع کیا، پر میں یہی کہتا رہا پلیز مومانی جان، ہم بس 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ میں اسے ایک آئس کریم پارلر لے کے گیا۔ مجھے چاکلیٹ آئس کریم بہت پسند تھی اور انزش کو ونیلا۔ ہم دونوں آئس کریم کھا رہے تھے جب میں نے جان بوجھ کے اس کی ونیلا آئس کریم کے کپ میں سے 1 چمچ لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ انزش کو اس چیز سے سخت چڑ تھی، وہ کہتی تھی میری چیز پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگی، پھر کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا لڑکی جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے مزید محبت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ابھی بات کر ہی رہے تھے جب ایک بچی میرے پاس آئی۔ اس نے فیئری فراک پہنا ہوا تھا، ہونٹوں کے کناروں پہ چاکلیٹ کیک لگا ہوا تھا۔ ایک کیک کا ٹکڑا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ میرے پاس آ کے کہنے لگی انکل۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو بے حد خوبصورت بچی تھی، گوری چٹی، بالکل جاپانی گڑیا جیسی۔ بھورے بالوں پہ 2 پونیاں پہنی ہوئی تھیں اور فیئری فراک میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہی کوئی 3 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا یس بیبی۔ وہ کہنے لگی میرا برتھ ڈے ہے آج۔ میں نے کہا کنگریچولیشنز، ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ۔ میں نے یوں ہی بے تکلفی میں کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی یہ کیک کھائیں گے؟ میری برتھ ڈے کا ہے، میں نے سب کو دیا ہے، اور یہ آئس کریم کیک ہے، بہت مزے کا ہے۔ بہت بھولی سی تھی، اس کی بات پہ میں نے اس کے رخسار پہ چٹکی کاٹی اور اس سے وہ کیک پکڑ لیا۔ وہ پیچھے کی جانب بھاگ گئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک ٹیبل پہ کیک پڑا ہوا تھا، ساتھ میں چند مہمان بھی تھے، شاید اس بچی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنے آئے تھے۔ وہ بچی کیک کا ایک ایک ٹکڑا پکڑ کے وہاں موجود سب لوگوں کو اپنی سالگرہ کا کیک دے رہی تھی۔ آدھا کیک میں نے لیا، آدھا انزش کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگی کتنی پیاری بچی ہے، بالکل جاپانی گڑیا لگتی ہے۔ میں نے کہا ہاں، تمہیں پتہ ہے ہماری بیٹی بھی ایسی ہوگی، جاپانی گڑیا جیسی۔ میری بات سن کے اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا مجھے بچیوں سے بے حد محبت ہے، دیکھو مجھے پہلی بیٹی چاہیے۔ اور یہ شاید سچ بھی تھا، مجھے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی خواہش تھی۔ پیاری سی بچیاں میرے دل کو بہت بھاتی تھی۔ وہ کہنے لگی نہ کرو تم ایسی فضول باتیں، ایسے کرو گے تو میں آئندہ تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی۔ اس سے پہلے تو تم ایسے نہیں تھے جب ہماری منگنی نہیں تھی۔ وہ برا سا مان گئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، موڈ تو ٹھیک کرو۔ میں نے مینیو کارڈ میں آئس کریم کے پیسے رکھے، دیکھا تو وہ لڑکی اپنے گفٹس کھولنے کی ضد کر رہی تھی۔ میری نظر اس کی ماں کی طرف پڑی، وہ بالکل اپنی ماں پہ تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کا باپ بھی کافی خوبصورت تھا، کافی خوبصورت کپل تھا۔ میرے دل میں آیا کہ مجھے اس بچی کو کوئی تحفہ دینا چاہیے، لیکن فی الحال میرے پاس پیسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے 1000 کا نوٹ نکالا، میں نے کہا چلو آؤ اس بچی کو گفٹ دے کے آتے ہیں۔ انزش کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو، نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان۔
میں نے کہا اتنی پیاری ہے اور اس نے ہمیں اپنی سالگرہ کا کیک بھی کھلایا ہے، برا لگتا ہے، آؤ نا۔ میں نے انزش کا ہاتھ پکڑا اور ان کی ٹیبل کے پاس آ گیا۔ اس کے ماں باپ مجھے حیرت سے اور نافہمی سے دیکھنے لگے۔ اور بھی مہمان تھے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میری بات سن کے وہ بچی یوں شرمانے لگی جیسے میں نے پتہ نہیں اس کی کیا تعریف کر دی ہو۔ پھر میں نے 1000 کا نوٹ اس بچی کے ہاتھ میں دیا، لیکن وہ لے نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کی برتھ ڈے کا گفٹ ہے، آپ جو چاہے خرید لینا۔ لیکن اس کے والد کہنے لگے نہیں نہیں آپ رہنے دیں، اچھا نہیں لگتا، اس نے سب کو کیک کھلایا ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر یہ میرے پیسوں سے کوئی گفٹ خریدے گی۔ بہرحال اس کے والد نے بہت منع کیا، لیکن میں نے وہ 1000 کا نوٹ اس بچی کے ہاتھ میں دے دیا۔ واپسی پہ میں نے انزش کو گھر چھوڑ دیا۔ اب میں اسے کبھی کبھی ملتا تھا کیونکہ ماموں کو یہ پسند نہیں تھا۔ البتہ فون پہ ہر دوسرے تیسرے دن ہماری بات ہو جاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب وہ پری میڈیکل پاس کر کے یونیورسٹی میں جا چکی تھی۔ پھر اس کی اپنی پڑھائی بھی بہت ٹف تھی۔ یہاں میں بھی اپنے بزنس میں بے حد مصروف ہو گیا تھا۔ آدھے سے زیادہ ذمہ داریاں مجھ پہ آ گئی تھیں۔ امی کو ان دنوں احمر بھائی کی شادی کی بڑی فکر تھی۔ وہ بار بار فون پہ ان سے یہی کہتی تھیں کہ کب واپس آؤ گے، تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ہو جائے گی شادی، آپ کو اگر اتنی ہی جلدی ہے تو ایسے کریں حیان کی کر دیں پہلے۔ میں بھی امی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا جگ جگ جیو میرا بھائی، اسے کہتے ہیں سگا خون، کتنا خیال ہے میرے بھائی کو میرا۔ یہ بات سن کے میری ماں نے میرے کندھے پہ تھپکی لگائی۔ وہ کہنے لگی تم چپ ہی رہو، جب تک انزش ڈاکٹر نہیں بن جاتی تم سکون سے بیٹھے رہو، مجھے احمر سے بات کرنے دو۔ میں نے امی کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیوں تنگ کر رہے ہو میری ماں کو، کر لو نا شادی۔ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی، تمہارے بچے نہیں ہو جاتے، ان کو میرا خیال نہیں آنے والا، کیونکہ تم ان کی سگی اولاد ہو۔ مجھے تو میری ماں ٹرین کی پٹریوں سے اٹھا کے لائی تھی۔ میری کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ لڑکا جوان ہو گیا، منگنی شدہ ہے، راتیں کتنی مشکل سے کٹتی ہوں گی۔ یہ سن کے احمر ہنسنے لگا، کہنے لگا تم نے منگنی ہی غلط لڑکی سے کروائی ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ اپنی دھن کی کتنی پکی ہے، اس لیے بیٹا صبر کا دامن تھامے رکھو۔ میں نے کہا میری شادی نہ کروانے کی سازش میں تم بھی شامل ہو، دیکھ لینا میری ہائے لگے گی تمہیں، ڈاکٹر بیوی ملے گی تمہیں بھی۔ میری بات پہ وہ ہنسے جا رہا تھا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے مل جائے، لیکن اس وقت تمہیں تڑپانے کا جو مزہ آ رہا ہے نا مت پوچھو۔ میرے پورے دن کی فرسٹریشن ختم ہو گئی ہے۔ کافی دیر میں احمر سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا سچ سچ بتا دو بھائی، کوئی لڑکی تو نہیں پھنسا لی، کسی گوری میم پہ دل تو نہیں آ گیا؟ وہ کہنے لگا ہاں آ گیا ہے، کوئی ایک تھوڑی ہے یہاں تو حسن کا بازار گرم ہے۔ میں نے کہا بتاؤں اماں کو کہ ان کا لاڈلا سپوت لندن میں جاب کرنے نہیں گیا، گوری میموں کے ساتھ گرم بازار میں ہاتھ سیکنے گیا ہے۔ وہ ہنسے جا رہا تھا، کہنے لگا تم کبھی باز نہیں آ سکتے، مجھے پتہ ہے۔ میری شادی کراچی میں ہی کسی رہنے والی سے ہونی ہے، لیکن ابھی میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں، مجھے 3-4 سال لگ جائیں گے، اس لیے امی سے بولو کہ شادی ہم دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اماں تمہاری زندگی حرام کر دیں گی، تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنی بھی شروع کر دی ہیں۔ یہ سن کے شاید وہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوا۔ وہ کہنے لگا نہیں یار پلیز حیان اماں کو منع کرو، ابھی میں بالکل شادی نہیں کر سکتا، بلکہ 3-4 سال تک میں واپس آ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال ایسے ہی ہنستے کھیلتے 1 سال اور بیت گیا۔ اب تو انزش کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، مہینوں وہ مجھ سے فون پر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں بھی اپنے پروجیکٹس میں بہت مصروف ہو گیا تھا، ٹین ایج والی بات نہیں رہی تھی۔ ایک بار رات کے وقت مجھے انزش کی کال آئی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، میں اس وقت آدھی نیند میں تھا۔ وہ کہنے لگی حیان کیا تم گھر پہ آ سکتے ہو؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کے میری نیند اڑی۔ میں نے کہا انزش کیا ہوا؟ تو وہ رونے لگی۔ میں بری طرح سے پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم گھر پہ آ جاؤ،
میں نے کہا وہ اس وقت اگر ماموں نے دیکھ لیا یا کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ وہ کہنے لگی حیان پلیز. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. جیسے ہی میں اپنے گھر سے باہر نکل کے ماموں کے گھر کے پاس آیا تو ان کے بنگلے کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں اندر آیا، سامنے انزش کھڑی تھی اور رو رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ چوکیدار شاید اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا کیونکہ آدھی رات بیت چکی تھی. وہ کہنے لگی کل میرے سیمسٹر کے پیپر ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اس کی بات سن کے مجھے اس پہ غصہ تو بہت آیا تھا. اتنی سی بات کے لیے اس نے رات کے اس پہر میری جان نکال کے رکھ دی تھی. وہ کہنے لگی میں باز تو ہو جاؤں گی نا حیان. میں نے کہا تم نے یہ کہنے کے لیے اتنی رات کو مجھے کال کی تھی اور وہ بھی رو رو کے. میں کتنا ڈر گیا تھا انزش، تمہیں ذرا بھی احساس ہے میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا؟ وہ کہنے لگی تم جانتے ہو جب مجھے ڈر لگتا ہے تو مجھے تمہارا ہی خیال آتا ہے. میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے تم سامنے والے کی جان نکال لو گی؟ وہ کہنے لگی میں نے سب کچھ یاد کیا ہے لیکن لگ رہا ہے کچھ یاد نہیں کیا، میں بالکل بلینک محسوس کر رہی ہوں. میں نے کہا اچھا ادھر آؤ. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، سامنے لان میں لے گیا. وہاں رکھی کرسیوں پہ میں بیٹھ گیا، سامنے کرسی پہ انزش کو بٹھا دیا. میں نے کہا دیکھو ایسے ہوتا ہے جب انسان ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک وقت ایسے آتا ہے کہ لگتا ہے کہ انسان کا دماغ بالکل بلینک ہو گیا ہے، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ہمارا خوف ہے جو ہم پہ طاری ہو جاتا ہے. جب تمہارے سامنے پیپر آئے گا تو تمہیں سب کچھ آتا ہوگا، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. کافی دیر میں اسے سمجھاتا رہا. اس کا دماغ کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا. پھر کہنے لگی تھینک یو، میں بہت پریشان تھی. میں نے کہا یو آر ویلکم، جب پیپر ہو جائے تو مجھے بتانا کہ کیسا ہوا ہے. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے. پیپر ختم ہونے کے بعد اس نے مجھے یہی کہا کہ اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھے کچھ چپ چپ سی لگنے لگی تھی. ایک بار میں ممانی کے گھر دعوت پہ گیا. ہم سب کی دعوت تھی، یہاں تک کہ زینب کی بھی تھی. وہ بھی اپنے شوہر اور اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ آئی تھی. ممانی نے کھانے کا بہت اہتمام کیا تھا. کھانے کی ٹیبل پہ بھی مجھے یہ لگا جیسے انزش ذہنی طور پہ وہاں موجود نہیں ہے، کچھ اور سوچ رہی ہے. میں بار بار اسے دیکھ رہا تھا. وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی. زینب نے اس سے کوئی بات کی تو وہ نافہمی سے اسے دیکھنے لگی. زینب کہنے لگی کہاں ہو تم؟ میں تم سے باتیں کیے جا رہی ہوں اور تم ہو کہ انجان بنی بیٹھی ہو. وہ کہنے لگی کچھ نہیں، بس وہ کچھ پڑھائی کا اسٹریس ہے. میری ممانی کہنے لگی اس نے سر پہ سوار کر لیا ہے، نہ ٹھیک سے کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر وقت موٹی موٹی کتابیں لے کے بیٹھی رہتی ہے. میں تو تنگ آ گئی ہوں اس لڑکی سے، ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہے. مجھے تو لگتا ہے جب تک یہ ڈاکٹر بنے گی خود ہی مریضہ بھی بن جائے گی. ممانی کی بات پہ سب ہنسنے لگے، لیکن وہ ابھی بھی چپ تھی. مجھے لگا کہ جیسے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. ایسی چپ تو وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. میں نے اسے یوں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. اتنی اداس، اتنی افسردہ، اتنی غیر دماغ. پتہ نہیں کیوں لیکن میں کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا. کھانا کھانے کے بعد ممانی نے کافی بنانے کے لیے انزش کو ہی کہا تھا. اس نے سب کے لیے کافی بنائی لیکن اپنا کپ اٹھا کے باہر لان میں آ گئی. میں نے بھی اپنا کپ اٹھایا اور باہر لان کی طرف جانے لگا. زینب کہنے لگی یہ جو تم لوگ بہانے بنا کے باہر جا رہے ہو نا، یہ سب میں دیکھ رہی ہوں. میں نے پلٹ کے زینب کو دیکھا. میں نے کہا تو دیکھتی رہو، مجھے کس چیز کا ڈر ہے. یہ کہہ کے میں باہر آ گیا. دیکھا تو وہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، ابھی بھی کچھ سوچ رہی تھی. میں اس کے سامنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا. سامنے رکھے چھوٹے سے ٹیبل پہ اپنا کپ بھی رکھ دیا، لیکن اسے ابھی بھی میرے آ کر بیٹھنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا. جب میں نے اس کے چہرے کے پاس چٹکی بجائی تو وہ بری طرح سے ہڑبڑائی. مجھے دیکھ کے کہنے لگی تم کب آئے؟ میں نے کہا مجھے آئے بہت سال ہو گئے ہیں، تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے.
ایسی بھی کون سی سوچوں میں گم ہو کہ تمہیں میرے بیٹھنے کا احساس بھی نہیں ہوا؟ میں کچھ حیران بھی تھا۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ میں نے کہا انزش بتاؤ کیا ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہہ تو رہی ہوں حیان کوئی بات نہیں ہے، پلیز مجھے پریشان مت کرو، جاؤ جا کے اندر بیٹھو۔ میں نے کہا کیوں اندر بیٹھوں؟ میری ہونے والی بیوی اداس بیٹھی ہے، اس وقت میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا دل بہلاؤں، اس کی پریشانی کو دور کروں۔ بتاؤ نا انزش کیا پریشانی ہے؟ تم ایسی تو ہرگز نہیں ہو۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہے۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ میں نے کہا انزش بتاؤ مجھے کیا بات ہے، یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے نا میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ سچ تھا، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا انزش تم جانتی ہو نا تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگی حیان بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی زینب باہر آ گئی، میرے ہاتھ میں انزش کا ہاتھ پکڑا دیکھ کے کہنے لگی حیان کے بچے ماموں یہاں آنے والے تھے، شکر کرو میں آ گئی، ہاتھ چھوڑو انزش کا ورنہ یہیں سے تمہیں جوتے پڑیں گے۔ میں نے انزش کا ہاتھ چھوڑا، وہ بھی کھڑی ہو گئی، تبھی ماموں ممانی میری والدہ سب باہر آ گئے تھے۔ پھر ان کی باتیں شروع ہو گئیں اور مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں انزش سے اس کے رونے کی وجہ پوچھ سکتا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے، کافی تھکے ہوئے تھے۔ پھر زینب میکے رہنے آئی ہوئی تھی اور وہ جب آتی تھی میرا سر کھا جاتی تھی اور اس کا بیٹا میری گود میں چڑھا رہتا تھا۔ میں بھی تب زینب کو ہی وقت دیتا تھا کیونکہ وہ 2-3 مہینے کے بعد ہی آتی تھی۔ اس کے بیٹے کے ساتھ بھی میرا دل لگ جاتا تھا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ میں سب سے چھوٹا تھا، میرے بعد کوئی بھی چھوٹا نہیں تھا، اس لیے جب میرا بھانجا ہوا تو میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ رات کو میرے ساتھ سو جاتا تھا۔ دوبارہ میں انزش سے پوچھ ہی نہیں پایا کہ آخر مسئلہ کیا ہوا تھا۔ ایک بار میں اپنے آفس میں بیٹھا اپنی فائلز چیک کر رہا تھا، آج شام کو ویسے بھی میٹنگ تھی، میں اسی کی تیاری میں مصروف تھا، جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے سٹاف میں سے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بنا دستک کے دروازہ کھولتا۔ دروازہ کھلا اور مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں اپنے سٹاف کو کہہ چکا تھا کہ جب میں اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو، لیکن سامنے انزش کو دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے پہ ناخنوں کے نشان تھے اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کے قریب ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس کی یہ بگڑی حالت دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ جب میں نے انزش کے کپڑوں کو دیکھا تو اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں فوراً اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا، اس کے پاس آیا تو وہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ اس کی بکھری حالت نے میری جان نکال لی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کا چہرہ، اس کی اجڑی حالت دیکھ کے میں پاگل سا ہوا تھا۔ وہ میرے سینے کے ساتھ لگ کے روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا انزش کیا ہوا ہے؟ میرے اندر تو جیسے کوئی طوفان سا مچ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ میرے ساتھ